دہلی جا کر ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے روز وزیر اعظم نہرو نے آل انڈیا ریڈیو سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے خلاف نہایت تلخ تقریر نشر کی، جس سے بھارتی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت 24 اکتوبر 1947 سے قائم ہے اور ریاست کے تقریباً 1/3 حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ گلگت اور سکردو سمیت ریاست کے شمالی علاقے پاکستان کی براہ راست نگرانی میں ہیں۔ امور کشمیر کی وفاقی وزارت حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی خبر سنتے ہی میں نے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی سے درخواست کی کہ مجھے تراڑ خیل روانہ ہونے کی اجازت عطا کی جائے۔ انہوں نے فرمایا، حکومت پاکستان کشمیر کی جنگ میں ملوث ہونے کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی۔ تم حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہو، اس لیے نہیں جا سکتے۔ میں نے گزارش کی، آپ میرا استعفیٰ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آزاد کشمیر میں میری موجودگی پریشانی کا باعث بنے تو مجھے ملازمت سے دستبردار کر دیجیے گا۔ چودھری صاحب مسکرا کر بولے، جذباتی نہ بنو، پاکستان بھی صرف 2-2.5 ماہ پہلے وجود میں آیا ہے، یہاں بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔ میں وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری کے طور پہ کام تو کرتا رہا، لیکن میرا دل کشمیر میں اٹکا تھا۔ مارچ 1948 میں چودھری غلام عباس جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے اور ہمارے گھر قیام کیا۔ قائد اعظم نے انہیں لنچ پر مدعو کیا تھا۔ ہم انہیں گورنر جنرل ہاؤس لے کر جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، وہ حکومت پاکستان سے میری خدمات مستعار لینا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں خود ان سے یہی درخواست کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جا سکوں اسی قدر باعث سعادت سمجھوں گا۔ معلوم نہیں کیا کیا کارروائی کہاں کہاں ہوئی۔ ایک روز چودھری محمد علی نے مجھے بتایا، تمہیں آزاد کشمیر جا کر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن تنخواہ وزارت تجارت سے ہی ملے گی اور تمہارا نام اسی وزارت کے ملازمین کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا، وہاں جا کر میرا کام کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، وہاں کابینہ بن چکی ہے، اس کے ماتحت نظم و نسق کا سارا کام تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ تم نوجوان اور نو آموز ہو، کام نیا اور مشکل ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ کسی معاملے میں مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ کرنے سے نہ ہچکچانا۔ میں نے خوشی خوشی رخت سفر باندھا اور آزاد کشمیر کی راہ لی۔ اس زمانے میں کہوٹا سے پلندری اور تراڑ خیل تک انتہائی تنگ اور کچی سڑک تھی۔ کسی موڑ پر گاڑی کا اگلا پہیہ سڑک سے نکل کر کھڈ کی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ بارش کے دنوں میں جیپوں اور ٹرکوں کے پھسل کر گرنے کے حادثات ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز شدید بارش میں جیپ میں سوار ہو کر پھسلتا، ہچکولے کھاتا آزاد کشمیر کے صدر مقام پہنچا، جو پلندری اور تراڑ خیل کے درمیان جنجال ہل نامی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ جنجال ہل طرح طرح کے سرسبز درختوں کے گھنے جنگل میں گھرا ہوا نہایت پرفضا مقام تھا۔ آس پاس 2 پہاڑی جھرنے تھے، جن کی ہلکی ہلکی موسیقی دن رات اپنی تانیں اڑاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں 2.5-3 درجن مکان تھے۔ چند میں مقامی حکومت کے دفاتر تھے، باقی گھر صدر، وزراء اور سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ مجھے بھی ایک کمرے پر مشتمل کچا کوٹھا مل گیا، جس کے ایک کونے میں باورچی خانے کے طور پر مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ دفتروں کے کمرے ساز و سامان سے محروم تھے۔ فائلوں کے لیے نہ الماریاں تھیں نہ شیلف۔ پتھر کی سلوں کو ہموار رکھ کر کام کیا جاتا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کام کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ دن بھر بھارت کے طیارے ہمارے اوپر سے یا دائیں بائیں پرواز کرتے گزرتے تھے۔ کئی بار ان کی اڑان اس قدر نیچی ہوتی کہ ہمیں پائلٹوں کے منہ اور سر تک صاف نظر آتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا سہارا صرف اللہ پر توکل تھا۔ جب کوئی طیارہ گزرتا تو ہم دم ساتھ کر اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جاتے، تاکہ ہماری نقل و حرکت سے وہ ہماری چھوٹی سی آبادی کا سراغ نہ پالیں۔ ایک روز چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ عین اسی وقت بھارتی ایئر فورس کا طیارہ آ گیا۔
جانثاروں نے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے جسموں سے ایسا حفاظتی حصار بنایا کہ گولہ باری کی صورت میں ان کو گزن نہ پہنچے۔ ہزاروں سامعین بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ بھارتی طیارہ زندگی کے کوئی آثار نہ پا کر جلسہ گاہ کے اوپر گولیاں یا بم برسائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھارتی طیاروں کا خصوصی ہدف 2 میل میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے پل تھے، جو فوجی نقطۂ نظر سے شیرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ خوش عقیدہ مسلمانوں نے پل کی حفاظت کے لیے اس کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نسخہ بطور تعویذ باندھ رکھا تھا۔ بھارتی طیاروں نے ان پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے، لیکن ان کا ایک نشانہ بھی ٹھیک نہ بیٹھا۔ کچھ عرصے بعد پاک فوج اس محاذ جنگ پر آ گئی۔ ایک طیارہ شکن توپ بھی نصب ہو گئی۔ مطمئن ہو کر لوگوں نے احتراماً پل پر باندھے ہوئے قرآن شریف اتار کر رکھ لیے۔ کچھ روز بعد ایک حملے میں ایک بم سیدھا پل پر آ کر لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے دریا میں جا گرا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ معمولی سوراخ ہونے کے علاوہ پل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جنجال ہل میں سردار محمد ابراہیم کی صدارت میں کابینہ کے اراکین بے حد فعال، دیانتدار اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ وزیر دفاع سید علی احمد شاہ پابند صوم و صلات بزرگ تھے۔ انہیں ثقل سماعت کا عارضہ تھا، عام طور پر یک طرفہ گفتگو کرتے تھے۔ دفتری قواعد و ضوابط پر مہارت حاصل تھی اور دنیا بھر کے دستوروں کا مطالعہ کرنے کا شوق تھا۔ اپنے ذہن میں کشمیر کے مستقبل کے آئین کا تانا بانا بنتے رہتے تھے۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصے آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ وزیر خزانہ سید نذیر حسین شاہ بڑے نیک اور رحم دل انسان تھے۔ جنگ کی وجہ سے خزانہ خالی پڑا تھا، لیکن سرکاری چیک بک ہمیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ اس سے پہلے بجٹ بنانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب میں نے بجٹ تیار کر کے محکمہ فنانس اور اکاؤنٹنٹ جنرل کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک بک واپس لی تو وہ بڑے آزردہ ہو کر بولے، اگر ہر خرچ کی منظوری فنانس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے جاری ہونا ہے تو وزیر خزانہ کس مرض کی دوا رہ جاتا ہے۔ کابینہ کے ایک رکن میر وائز محمد یوسف ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ ان کے لاکھوں مرید تھے۔ ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا، جس قالین پر وہ ایک دفعہ بیٹھ جاتے اس پر دوبارہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ ایسے قالینوں کو گھر والے دیوار پر آویزاں کر دیا کرتے تھے۔ میر وائز محض زاہد خشک نہ تھے، بلکہ محفل آرائی بھی جانتے تھے۔ کبھی کبھی جعلی پیروں کے ہتھ کنڈوں کی حکایتیں سنایا کرتے تھے۔ ایک جعلی پیر کا معمول تھا کہ صرف جمعرات کے دن تعویذ لکھتے۔ جب فاؤنٹین پین نئے ایجاد ہوئے تو پیر صاحب نے اسے بھی اپنی کلامت میں شامل کر لیا۔ جمعرات کو وہ خالی دوات سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے۔ لوگ ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے حاجت بیان کرتے تو پیر صاحب کہتے، آج تو سیاہی ختم ہے، اگلی جمعرات کو آنا تعویذ لکھ دوں گا۔ 10 20 کوس پیدل سے آیا ہوا حاجت مند مایوس ہو کر جانے لگتا تو دلال اسے روک کر پیر و مرشد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی ترکیبیں سمجھاتے۔ حاجت مند پیر کے قدموں میں پہلے سے زیادہ نذرانہ ڈالتا اور گڑ گڑاتا، اللہ اور رسول کی خاطر میری دستگیری فرمائیے۔ پیر صاحب کہتے، او ہو، آپ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اچھا خیر اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ پڑھ کر فاؤنٹین پین پر پھونک مارتے اور سیاہی میں قلم ڈبوئے بغیر اپنی کرامت سے تعویذ لکھ دیتے۔ ایک اور پیر صاحب نے ٹارچ کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا۔ ان کا دعویٰ تھا جو شخص ان کے پاس رہ کر 40 دن چلہ کاٹے وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ لوگ ان کے پاس چلہ کاٹنے آتے۔ اس دوران پیر صاحب روزانہ بکرے کے لیے صدقہ اور خیرات کے لیے رقم بٹورتے۔ چلہ کاٹنے والے روزے رکھتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ 40ویں دن پیر صاحب اپنے حجرے میں چلہ کاٹنے والے کو سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے، پھر اس کے چہرے کو اپنے کرتے میں ڈال کر حکم دیتے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور پلک جھپکے بغیر ٹکٹی لگا کر ان کے قلب پر نظر رکھے۔ حجرے میں موجود مریدین ذکر کی محفل برپا کرتے۔ اس ڈرامائی ماحول میں پیر صاحب ٹارچ کا بٹن دبا کر اپنے سینے کو روشن کر دیتے۔ نور الہی کے دید کی تاب نہ لا کر کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ کہانیاں سنا کر میر صاحب فرماتے تھے، اصل کرامت انسان کی عقیدت میں ہے۔
خالی دبات میں ڈبو کر لکھے گئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے اور نور الہی کے دیدار سے مشرف ہونے والے افراد سچ مچ عابد و زاہد بن کر زندگی گزار دیا کرتے تھے۔ جنجال ہل میں تمام رفقائے کار کا ذکر امر محال ہے۔ محکمہ تعلیم کے سیکرٹری محمد صفدر صاحب تھے۔ انہوں نے انگلستان سے تاریخ میں ایم اے کیا تھا۔ وہ نہ کوئی تنخواہ قبول کرتے تھے، نہ سرکاری دوروں کا سفر خرچ۔ جب آزاد کشمیر کا دارالحکومت جنجال ہل سے مظفر آباد منتقل ہوا تو انہوں نے اپنی فائلوں کی بوری خود اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور 2 روز پیدل چل کر راستہ طے کر لیا۔ محکمہ مال کے سیکرٹری راجہ محمد یعقوب بڑے خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے خوابی کے دیرینہ مریض تھے، اسی وجہ سے انہوں نے انگریزی ڈکشنری حفظ کر لی تھی۔ جنجال ہل حکومت میں کسی کے پاس ڈکشنری نہیں تھی۔ ضرورت پڑنے پر ہم ان سے چلتی پھرتی ڈکشنری کے طور پر استفادہ کرتے تھے۔ قانون کی ڈکشنری خواجہ عبدالغنی تھے۔ ہوم اینڈ لا سیکرٹری کی حیثیت سے وہ جیل سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام قواعد و ضوابط سے واقف تھے۔ پیچیدہ مسائل کو قانونی موشگافیوں کے سانچے میں ڈھال کر عام فہم بنانا بھی جانتے تھے۔ ہنگامی احکام اور قوانین کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں مسودوں کی شکل دینے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ چیف پبلسٹی آفیسر محمود ہاشمی پیدائشی ادیب تھے۔ ایک روز اچانک خبر ملی کہ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے شائع ہو کر بازار میں آ گئی ہے۔ ہر شام یوسف اور میں ان کے ہمراہ طویل سیر پر جاتے تھے۔ مجھے حیرت ہے اتنی مصروفیات میں انہوں نے ایسی کتاب کب اور کیسے تصنیف کر لی۔ کشمیر کے متعلق اس سے بہتر رپورتاج اور کسی نے نہیں لکھا۔ 1953 میں وہ انگلستان چلے گئے۔ پہلے محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، پھر لندن میں اردو کا پہلا باقاعدہ اخبار ہفت روزہ مشرق جاری کیا۔ انگریزوں کی سرزمین پر اردو صحافت کا پودا لگانے کا سہرا محمود ہاشمی کے سر ہے۔ ہمارے ساتھی یوسف کو انگریزی پر ایسا عبور حاصل تھا کہ اہل زبان بھی دنگ رہ جائیں۔ UN کی کانفرنسوں اور سلامتی کونسل میں ہمارے مشاہیر جتنی تقریریں کرتے تھے ان میں سے اکثر یوسف کی ڈرافٹ کردہ ہوتی تھیں۔ دفتری فائلوں سے انہیں وحشت ہوتی تھی، اس لیے میں نے انہیں تحریک آزادی کشمیر کے سپریم کمانڈر چودھری غلام عباس کے ساتھ ایڈوائزر لگا دیا۔ بھٹو نے ان کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر پاکستان بلا لیا، بعد میں سوئٹزرلینڈ میں سفیر متعین کر دیا۔ بعد ازاں ماشاءاللہ حکومت نے انہیں اس عہدے سے فارغ کر دیا تو یوسف نیو یارک چلے گئے۔ وہاں UN کے سیکرٹری جنرل کرٹ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے اسٹاف میں شامل کر لیا۔ نئے سیکرٹری مسٹر کوئر نے ان کی آسامی کو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کا رتبہ دے دیا۔ پروفیسر پطرس بخاری کے بعد یوسف واحد پاکستانی ہیں جو اس رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نور حسین میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی مرحوم کے ہم جماعت رہے تھے، اس لیے میں ان کا ادب بزرگوں کی طرح کرتا تھا۔ کشمیر حکومت کے قیام سے پہلے وہ مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کی مہارانی کے ذاتی معالج تھے۔ کبھی کبھی وہ محلات کے قصے سناتے تھے۔ جیسے ہی اس طلسم ہوشربا کا رخ مہاراجہ اور مہارانی کی جنسی بیراروی کی طرف مڑتا تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہہ کر محفل سے اٹھا دیتے، کافی دیر ہو گئی ہے، بچوں کو جا کر سو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے فوجی کی میڈیکل یونٹ کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ہسپتالوں کا ایسا نظام قائم کیا جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتا تھا۔ جنگ بندی کے بعد جب مسئلہ کشمیر کے حل کا امکان نہ رہا تو ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ چلے آئے۔ انہوں نے اسلام کی روح اور عمل کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ہمارے نامور صحافی ڈاکٹر خالد حسن ڈاکٹر نور حسین صاحب کے بیٹے ہیں۔ قائد اعظم کے سیکرٹری مسٹر KH خورشید ان کے داماد ہیں۔ کشمیر میں سب سے نرالی اور دلچسپ شخصیت حسام شاہ کی تھی۔ وہ سری نگر کے ایک متمول اور بارسوخ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ جب وہ پہلی بار مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا وہ خود بتا دے کہ اسے یہاں کس نوعیت کا کام دیا جائے۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، اسے کوئی خاص کام نہیں آتا۔ گرمیوں میں ہندوستان بھر سے جو مسلمان مشاہیر سری نگر آتے تھے، گھر والے اسے ان کی خاطر مدارات اور دیکھ بھال پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح علامہ اقبال سمیت ہندوستان کے نامور مسلمانوں کے ساتھ اس کی روح شناسائی تھی۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، جناب مجھے تو بس دوسروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے۔ حسام شاہ کی یہ ادا مجھے بہت بھائی۔
رسماً تو میں نے اس کی ملازمت سول سپلائی کے محکمے میں کی، لیکن عملاً میں نے اس سے چیف آف پروٹوکول کا کام لیا۔ عبدالمجید سید سلیہریہ محکمہ جنگلات میں کنزرویٹو تھے۔ وہ ترقی کر کے چیف کنزرویٹو اور پھر ترقیاتی محکموں کے سیکرٹری بنے۔ اگر کسی نے اس بگڑے زمانے میں ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو شروع سے جوان صالح ہو، جس نے زندگی بھر دیانت، امانت اور سچائی کا دامن نہ چھوڑا ہو، جس کے خون میں صرف لقمہ حلال ہو، جو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا، توکل اور تقوی پر ثابت قدم رہا ہو، تو عبدالمجید سلیہریہ کو دیکھ لے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ وہ سونے کی اس کان سے اس قدر پاک صاف نکلا کہ بذات خود سونا بن گیا۔ باقی کام تو میں نے سنبھال لیا، لیکن محکمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کا روگ نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کے ایک DIG سید نذیر عالم ڈیپوٹیشن پر کشمیر آئے۔ وہ ایک تجربہ کار پولیس آفیسر تھے اور شاہانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا قیام راولپنڈی میں تھا، لیکن آزاد کشمیر میں پے در پہ دورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کو منظم کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ جولائی 1948 میں اقوام متحدہ کا ایک کمیشن کراچی پہنچا تاکہ تمام قائدین سے ملاقات کر کے مسئلہ کشمیر کا قابل قبول حل تلاش کیا جائے۔ ایک روز کمیشن کے ارکان کو آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے منگلہ کے مقام پر لنچ کی دعوت دی گئی۔ کمیشن کے 2 ارکان امریکہ کے مسٹر ہڈل اور بیلجیم کے مسٹر جریف سفیر کا درجہ رکھتے تھے۔ میری ڈیوٹی لگی کہ راولپنڈی سے منگلہ تک ان کے ہم رکاب رہوں۔ میں اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ دونوں پیچھے تھے۔ وہ حال ہی میں ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور پٹیل سے مل کر آئے تھے۔ ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ بھارتی قیادت نے ان دونوں کو یہ باور کروایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج عوام کا دفاع کرنے کو بیٹھی ہے، جبکہ پاکستان اور آزاد فوج کا مقصد جارحیت اور ملک گیری ہے۔ چنانچہ پاکستانی فوج کو باہر نکالا جائے اور مجاہدین کو نہتہ کیا جائے۔ مجھے ان حضرات کے ارادوں سے خطرے کی بو آئی۔ منگلہ پہنچتے ہی میں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کی، ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذریعے چودھری محمد علی کو بھیج دی، ساتھ ہی ایک نقل وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام ارسال کر دی۔ وہ کشمیر لبریشن کمیٹی کے صدر تھے اور ہر ماہ راولپنڈی میٹنگ کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے ان تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ رپورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی خدمت میں پیش کر دی۔ مجھے معلوم نہیں میری رپورٹ پر کسی نے دھیان دیا یا نہیں، البتہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک طرف کمیشن نے ہمیں مذاکرات میں الجھا رکھا تھا، دوسری جانب بھارت نے اچانک شدید حملہ کر کے وادی مینڈر ہمارے قبضے سے چھین لی اور پونچھ شہر اور راجوری کو آپس میں منسلک کر دیا۔ پونچھ کا محاصرہ سال بھر سے جاری تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ وادی مینڈر اور دوسرے علاقوں سے 2 لاکھ سے اوپر مہاجرین جان بچانے کے لیے دشوار گزار پہاڑی راستوں کو طے کرتے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، عورتوں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے بار بار اور جگہ جگہ گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بھارت نے لداخ پر شدید حملہ کر کے ہمیں دراز اور کارگل سے نکال کر اسکردو دھکیل دیا۔ اس طرح لداخ تحصیل کا اپنے صدر مقام لیما کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا اور جموں تک پورا راستہ بھارت کے قبضے میں آ گیا۔ بھارت کی اس جارحانہ پیش قدمی اور کامیابی نے آزاد کشمیر میں خوف و ہراس اور مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ مجاہدین نے آزاد کشمیر میں فوجی کمانڈرز کے ساتھ مل کر بھارت کے جارحانہ عزائم کی روک تھام کے لیے کئی منصوبے بنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر ایسے مقامات پہ قبضہ کیا جہاں سے اکھنور اور بیری پتن میں دشمن کی نقل و حرکت صاف نظر آتی تھی۔ یہیں سے پتہ چلا کہ بھارت بھمبر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے درمیانی سڑک کو کاٹنے اور چھمپ پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا۔ خدا جانے اس منصوبے کی بھنک ہندوستان کے کان میں کیسے پڑ گئی اور کمیشن کو اس کا علم کیسے ہو گیا۔ دسمبر کے وسط میں اچانک کراچی سے چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم کو بلاوا آ گیا۔ وہاں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہاں ایک میٹنگ تھی جس میں وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان بھی موجود تھے۔ بعد میں چودھری غلام عباس کی زبانی پتہ چلا کہ میٹنگ میں دونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان نے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ کشمیر میں جنگ بندی کی تجویز مان لی گئی ہے۔
سیز فائر کے احکام 1 جنوری 1949 سے نافذ کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کشمیری لیڈروں سے مشورہ کیے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا تھا۔ غالباً سب لوگ ہی چھم پر حملے کی تیاریوں سے آگاہ تھے۔ چودھری غلام عباس نے دریافت کیا، خاص اس موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ تسلیم کرنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس بات پر چودھری غلام عباس اور چودھری ظفر اللہ خان میں گرما گرم بحث ہو گئی، بلکہ نوبت تلخ کلامی تک آ گئی، لیکن فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ دونوں کشمیری قائدین اپنا ساموں لے کر واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 1 جنوری 1949 کے بعد مسئلہ کشمیر UNO کی قدیم دستاویزات کے محافظ خانے میں مکفل ہو گیا ہے۔ پھر 1966 میں اسے معاہدہ تاشکند کے تابوت میں پھینک دیا گیا۔ 6 برس بعد شملہ معاہدے نے اس تابوت میں آخری کیل گاڑ دی، اور اب تو ہندوستان اتنا نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کا ذکر کر دیں تو بھارت کو پاکستان کی سرحد پر جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں، اور کشمیر کا نام لینا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے۔